فوزع أصل الإعراب للدلالة على تلك المعاني ووزع بحيث يختلف به آخر المعرب لاختلاف تلك المعاني. وإنما جعل الإعراب في آخر الاسم المعرب لأن نفس الاسم تدل على المسمى والإعراب على صفته. ولا شك أن الصفة متأخرة عن الموصوف فالأنسب أن الصفة متأخرة عن الموصوف فالأنسب أن يكون الدال عليها أيضا متأخرا عن الدال عليه وهو مأخوذ من أعربه إذا أوزحه فإن الإعراب يوزح المعاني المقتضية أو من حيث عربت معدته إذا فسدت على أن يكون الحمزة للسلب فيكون معناه إزالة الفساد سمي به لأنه يزيل فساد الالتباس بعض المعاني چلو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فوزیہ سے ایک جواب ہے ایک اعتراض سے. اعتراض یہی ہے کہ آپ نے بولا کہ یہ اختلاف دلالت کرتے ہیں معنی معتبرہ پر اور ہم آپ کو دکھاؤں دلالت کرتے ہیں معنی معتبرہ پر اور اختلاف نہیں ہے. جیسے جاءنی زید ابتداء جو زید کا ترکیب آیا ہے جاء سے تو اس میں دلالت معنی معتبرہ پر ہے جو فاعلیت ہے اور اختلاف نہیں ہے. اختلاف تو نہیں ہے کیونکہ یہ تو پہلے مرتبہ جاءنی کے ساتھ مرکب ہو گیا تو فاعلیت پر چونکہ رفع ہے تو فاعلیت پر تو دال ہے. چلو تو اس سے جواب یہی ہے کہ اعراب کے لیے دو وجہ ہیں. ایک وجہ یہی کہ اس کا وجہ ہوتا ہے نفس اعراب کا وجہ ہوتا ہے دلالت نفس معنی پر کہ نفس اعراب دلالت کرتا ہے نفس معنی پر. یہ معنی معتبرہ جو ہے نا تو اس پر دلالت کرے. اصلی اعراب دلالت کرے کس پر؟ نفس معنی. ہاں یہ معنی معتبرہ کی ذات پر. چلو اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ وجہ ہے اس حیثیت کے مختلف ہوئے اس پر اس کی وجہ سے. دوسری وجہ اس غرض کے لیے ہے کہ اس کی وجہ سے معرب کا آخر مختلف ہو جائے. سمجھ آئیے؟ تو یہ دو وضعیں ہیں اور دونوں اوضاع سے مقاصد الگ ہیں. مقاصد ایک سے مقصد کیا ہے؟ معنی معتبرہ پر دلالت. دوسری وجہ سے مقصد کیا ہے؟ اختلاف آخر پر دلالت. سمجھائیے؟ چلو ادھر مراد جو دوسرا معنی ہاں یہ جو اختلاف ہے مختلف آخر ہوں بھی تو یہ مراد دوسرا ہاں دوسری وجہ ہے. چلو ووجہ اصل اعراب لدلالتی اور وضع اصل اعراب لدلالت علی تلک المعانی. وضع کیا گیا ہے اصل اعراب دلالت کے لیے علی تلک المعانی ان معانی معتبرہ پر دلالت کرنے کے لیے. ووجہ بحیث یختلف اور دوسری وضع اس حیثیت سے کہ یختلف به آخر المعرب کہ مختلف ہے اس پر آخر معرب اختلاف تلک المعانی وجہ اختلاف معنی کی وجہ سے. ہاں وانما جعل سے دوسرے اعتراض کا جواب ہے. کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ اس میں معرب کے لیے تین مرحلے ہیں ابتدا وسط اور آخر. ہاں تو آپ نے جو یہ آخر خاص کیا اعراب کے لیے تو وسط اور ابتدا کیوں نہیں خاص کیا؟ ہاں یہ تو ترجیح بلا مرجح ہے کہ تم کہتے ہو اعراب آخر میں آئے گا اختلاف آخر میں آئے گا تو وسط میں کیوں نہیں آ سکتا اول میں کیوں نہیں آ سکتا؟ تو اس سے جواب یہی ہے کہ یہ اسم معرب یہ نفس اسم جو ہے یہ دال ہے مسمى پر اور اعراب یہ دال ہے صفت پر اور صفت یہ مؤخر ہے دال موصوف سے اور جو چیز دال ہے اس صفت پر یہ بھی مؤخر ہے اس موصوف سے. مؤخر ہونا چاہیے موصوف سے کیونکہ ذات مقدم ہے تو صفت مؤخر. تو جو ذات پر دلالت کرے وہ بھی مقدم ہونا چاہیے تو جو صفت پر دلالت کرے وہ بھی مؤخر ہونا چاہیے. اس لیے آخر کو مختص کر دیا آخر معرب کو اعراب کے لیے خاص کر دیا. چلو جی. وانما جعل الاعراب في اخر الاسم المعرب اور اعراب کے لیے آخر اسم خاص کیا لأن نفس الاسم تدل على المسمى کہ نفس اسم یہ دلالت کرتا ہے مسمى پر والاعراب على صفته اور اعراب یہ دلالت کرتا ہے صفت مسمى پر معرب پر. ولا شك ان صفت متأخرة عن الموصوف اور یہ
بات ظاہر ہے کہ یہ صفت مؤخر ہے موصوف سے، بل انسب ان یکون الدال علیہا ایضا مؤخرا عن الدال علیہ، بس مناسب بات یہ ہے کہ یہ دال جو موصوف جو صفت پر ہے یہ مؤخر ہے اس دال جو صفت پر دال ہے، موصوف پر دال ہے. وهو ماخوذ من اعرابہ سے. اب مصنف رحمۃ اللہ علیہ اعراب کی ماخذ بیان کرتے ہیں کہ معرب یہ تو ہے اعراب سے، معرب اعراب سے ہے. تو اعراب یار یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ چلو تو اس سے ایک وہ ماخوذ من اعرابہ اذا اوضح کہ یہ اعراب سے ماخوذ ہے جو بمعنی ایضاح سے. ایک کہتے ہیں اعربا کہ دو معنوں میں گویا کہ یہ لفظ مستعمل ہے. ایک ہے اعربا کا معنی اوضح، یہ لغوی معنی ہے ایک. تو یہ معنی بھی یہاں ٹھیک ہے، سمجھ آئیے، کیونکہ یہ جو اعراب ہے یہ معرب کے آخر پر جو حرکت آتی ہے نا، یہ وہ معانی معتبرہ جو اس کے اوپر ان سے اعراب نے ان کی وضاحت نہیں کر رہا. پتہ لگ رہا ہے نا کہ بھئی یہ فاعلیت ہے یہاں پر کہ مفعولیت ہے کہ. چلو جی. وهو ماخوذ من اعرابہ اذا اوضح، اور یہ ماخوذ سے اعرابہ جس کا معنی ہے اوضح ایضاح معنی. فإن الاعراب یوجب معانی مقتضیۃ، کہ یہ اعراب بھی وضاحت کرتے ہیں معنی مقتضی کا. معنی مقتضی للاعراب جو ہیں یعنی معنی معتبرہ یہ ان کی وضاحت کرتا ہے. چلو. اور من عربت معدتہ، عاربت معدتہ، اور دوسری معنی یہ قبیلہ عاربت. کہتے ہیں یہ زاہد نے پرائی خیرات کھا لی ہے تو اس کا معدہ خراب ہو گیا ہے، بہت زیادہ کھایا ہے نا، خیرات ملی تھی تو اس میں سنڈا کا پتون پڑا ہوا تھا تو اس نے خوب اس کو چاٹا، تو عاربت معدتہ. اذا فسدت، یعنی عاربت کا معنی ہے فسدت. ہاں تو معدہ فاسد ہو گیا. تو اس پر ایک اعتراض ہے کہ اول معنی جو ایضاح سے ہے مسمى اعراب، یہ اول معنی ہے صحیح ہے، لیکن دوسری معنی صحیح نہیں ہے کیونکہ اس کا معنی ہے فسادت، فساد معنی ہے، اور معرب جو ہے یہ فساد کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ ایضاح کے لیے آیا ہے. ہاں یہ تو بیچارہ اصلاح کے لیے آتا ہے، یہ فساد کے لیے آتا ہے. تو اس سے جواب یہ ہے کہ ایکون الحمزۃ للسلب، کہ یہ حمزہ جو ہے یہ تو جب مجرد ہو نا، مجرد ہو، عاربت مجرد ہے نا، تو جب مجرد ہو تو اس کا معنی ہے فساد. لیکن جب مزید میں باب افعال میں آپ لے جائیں گے تو باب کا خاصہ بھی تو شامل ہو گیا ساتھ. وہ کیا ہے؟ سلب ماخذ. سلب ماخذ. تو جب سلب حمزہ سلب کے لیے ہو یعنی وہ فساد کو گویا کہ سلب کر رہا ہے. تو دیکھو التباس بین المعانی المعتبرہ یہ فساد تھا نا. تو اب جب اس نے اس فساد کو رفع کر دیا، جب اعراب آ گیا تو فساد ختم کر دیا. تو اب عرب میں جب آپ لے گئے، معرب آپ نے جب مشتق کر دیا تو اس کا معنی کیا ہے کہ رافع فساد ہے. یہ رافع تو وہ فساد کیا چیز ہے؟ التباس، اس کو رفع کر دیا. چل فیکون معنی ہو، اس اعراب کا معنی یہ ہے کہ ازالۃ الفساد. ہاں سمی به انه یزیل الفساد، فساد التباس بعض المعانی ببعض. چلو وانواعه، ہاں وانواعه شیخا پورا ہوا ہے. وانواعه اے انواع اعراب الاسم ثلاثه. اب مصنف رحمۃ اللہ علیہ رفع و نصب و جر. چلو آگے عبارت بولو. وانواعه اے انواع اعراب الاسم ثلاثه، رفع ونصب وجر. هذه الاسماء الثلاثه مختصه بالحركات والحروف الاعرابيه، ولا تطلق على الحركات البنائيه اصلا، بخلاف الضمه والفتحه والكسره فانها مستعمله في الحركات البنائيه غالبا وفي الحركات الاعرابيه على قلة. بس کرو، چلو بولو آگے. اب مصنف رحمۃ اللہ علیہ اعراب کی انواع بیان کرتے ہیں. اس کے 3 انواع ہیں.
انواع اعراب الاسمی اس جگہ سے ایک اعتراض کا جواب ہے. اعتراض یہ ہے کہ اعراب کا انواع 3 نہیں ہے بلکہ 4 ہے کہ رفع، نصب، جر اور جزم. ہاں جزم بھی تو فعل مضارع معرب جب ہوتا ہے تو جزم اس کا اعراب نہیں ہے، جزم بھی تو اعراب ہے. تو اس سے انہوں نے جواب کیا کہ اعراب الاسم المعرب انواع اعراب الاسم. یہاں اسم کی بات ہو رہی ہے، ابھی فعل تک تو ہم نہیں گئے نا میاں، سمجھ میں آئیے. تو یہ قرینہ ہے کہ یہاں اسم کی بات سے چونکہ لہذا اعراب بھی اسم والا ہے، تو اسم والے اعراب کی بتاتے ہیں ماتن کے انواعہ ثلاثہ، انواعہ رفع و نصب و جر. چلیے ثلاثۃ، اس سے بھی ایک سوال کا جواب ہے. سوال یہ ہے کہ انواعہ یہ جمع، یہ مبتدا ہے اور جمع ہے، اور رفع، نصب، جر یہ ہر واحد اس کے لیے خبر ہے. تو ادھر حمل صحیح نہیں ہے، تو حمل مفرد کا آ جائے جمع پر. ہاں تو یہ تو غلط ہو گیا. انواعہ رفع، تو یہ بار صحیح ہے. انواعہ نصب، انواعہ جر، یہ بار صحیح ہے. ہاں کیا جواب دیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ادھر ربط مقدم ہے عطف پر. یہ تو تم نے ایسا کر دیا، سوال اس لیے بنا کہ ربط مقدم کہ تم نے ربط مقدم کر دیا. ربط مع المبتدا، خبر کا ربط مع المبتدا تم نے مقدم کر دیا عطف کے اوپر، اس لیے خرابی لازم آ گئی. تو ایسا تو ہے نہیں، یہاں کیا ہے؟ ادھر عطف مقدم ہے. ہاں آپس میں پہلے معطوف معطوف علیہ بناؤ تو پھر اس کا ربط بنا دو مبتدا کے ساتھ، تو پھر کام بن جائے گا. اس لیے ثلاثۃ کا لفظ سے اشارہ کر دیا. چلو جی. هذه الاسماء الثلاثه المختصه، اس سے بھی ایک اعتراض کا جواب ہے. اعتراض یہ ہے کہ آپ نے رفع، نصب، جر کہتے ہیں تو ایسا بھی کیوں نہیں کہتے کہ ضمۃ و فتحۃ و کسرۃ؟ ہاں یہ کیوں نہیں کہا؟ تو اس سے جواب یہ ہے کہ رفع، ضمۃ، فتحۃ، کسرۃ جو ہے یہ خاص ہے حرکات بنائیہ کے ساتھ. حرکات اور حروف بنائیہ میں یہ چلو جی. اور حرکات حروف عربیہ اور حرکات عربیہ میں یہ قلت سے آ جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ غالب الاستعمال ضمہ، فتحہ، کسرہ کا غلبۃ الاستعمال کس میں ہے؟ مبنیات میں ہے. معرب میں تو بہت قلیل الاستعمال ہے، برخلاف رفع، نصب، جر کے، کہ یہ رفع، نصب، جر جو ہے یہ حرکات اور حروف اعرابیہ میں غالب الاستعمال ہے. اگرچہ ان کا بھی اطلاقات ہے مبنی پر، لیکن علی قلۃ. سمجھ میں آ گئی یہ؟ ولا تطلق علی الحرکات البنائیہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ ولا تطلق علی الحرکات البنائیہ اصلا، ہاں. اس سے ایک دوسرا مذہب کی طرف اشارہ کیا. ہاں تو یہ مذہب یہ ہے کہ اس کا اطلاق قلت حرکات بنائیہ پر ہوتا ہے لیکن قلت کے ساتھ. ہاں تو اس کا رد کیا. ہاں کہ بھئی یہ ایسا نہیں ہے، قلت اس کا تو سرے سے اطلاق نہیں ہوتا، اس کا تو سرے سے اطلاق نہیں ہوتا. کس پر؟ حرکات بنائیہ. ہاں حرف ہو یا حرکت ہو. سمجھ آئیے؟ تو مطلب یہ ہوا کہ گویا کہ رفع، نصب، جر، علامہ جامی فرماتے ہیں کہ رفع، نصب، جر یہ بالکل معرب کے ساتھ خاص ہے، اور حرکات بنائیہ کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہی نہیں ہے. اگرچہ بعض علماء، بعض نحات اس کا اطلاق بھی علی قلت حرکات بنائیہ کے اوپر جائز رکھتے ہیں. سمجھ میں آئیے؟ چلو جی. بخلاف الضمۃ والفتحۃ والکسرۃ، خلاف ضمہ، فتحہ، کسرہ کی، فإنها مستعمل بالحرکات البنائیہ، کیونکہ یہ غالباً کیونکہ یہ مستعمل ہے حرکات بنائیہ میں غالباً. وبالحرکات الاعرابیہ علی قلت، اور حرکات اعرابیہ میں مستعمل ہے لیکن قلت کے ساتھ. علی قلت، قلت کے ساتھ، یعنی قلیل الاستعمال ہے.